بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما الحمد للہ علی کل حال اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ٹی وی ڈرامے جو ہوتے ہیں ان میں نکاح اور طلاق کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں جی طلاق ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کہا درود شریف کے بڑے فائدے ہیں، کہتے ہیں کوئی فائدے وضاحت سے بتائیں، کوئی فائدے اس کے۔ چوتھا سوال کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس پر کوئی مختصر سا تبصرہ فرمائیں۔ یہ 4 سوال۔ پہلا جو سوال ہے کہ ٹی وی ڈراموں میں نکاح اور طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اگر تو وہ میاں بیوی نہیں ہیں، وہ ایک تحریر ہوتی ہے، اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے، یعنی محاورے میں وہ ڈائلاگ بولنا ہوتا ہے انہوں نے، اسے نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح۔ وہ تو ظاہر بات ہے میاں بیوی ہیں نہیں۔ اگر حقیقت میں میاں بیوی ہیں، نکاح تو چلو ان کا پہلے سے ہوگا، اور رہ گیا مسئلہ طلاق کا۔ تو طلاق کے بارے میں پہلے کوئی ایک لمبا عرصہ ہوا، اس وقت پی ٹی وی ہوتا تھا، اسی کے ڈرامے لوگ دیکھتے تھے۔ اب تو ہر جیب میں ایک ٹی وی ہے، ہر بندے کے پاس، ہر مرد کے پاس اور عورت کے پاس، ہر بچے کے پاس، ہر بچی کے پاس۔ وہ اس میں ڈرامے دیکھ بھی رہا ہے اور خود بنا بھی رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر۔ اور کئی ہیں کہ وہ انہوں نے کاروبار بنایا، ویسے پیسے کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب، ادھر لگا دیا ہمیں غیروں نے۔ تو اس میں مناسب یہ ہے کہ میاں بیوی اگر ہیں تو پھر وہ یہ نہ پڑھیں، وہ تحریر نہ پڑھیں، بھئی میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس طرح۔ طلاق کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ تحریر نہ پڑھیں۔ تو چونکہ علماء کا اختلاف ہے، تو اس لیے جو کہتے ہیں ہو جاتی ہے تو ان کے ہاں ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں نہیں ہوتی ان کے ہاں نہیں ہوتی۔ بس اس کا مختصراً یہی عرض ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، بالکل کھا سکتے ہیں کھانا۔ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اور محاورے میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ملک میں جو کرسچن ہیں، عیسائی لوگ رہتے ہیں، عیسائی برادری ہے، اکثر غریب لوگ ہیں، تو ہم ان کو کمی کمین سمجھ کر نا ان کو بالکل بیچاروں کو ان سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے انگریز کے وہ مخالف تھے بیانات میں، اور فتنہ قادیانیت کی انہوں نے صحیح سرکوبی کی ہے۔ تو غالباً جالندھر، جو ہندوستان کے اندر جالندھر ہے، وہاں جلسہ تھا، حضرت نے اس میں خطاب فرمایا۔ جلسے کے بعد میں ایک یہ جو ہوتا ہے صفائی کرنے والا خاک روپ، وہ عیسائی تھا، وہ الگ سے بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت نے اس کو قریب بلایا کھانے کے وقت۔ اس نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں، میں کوئی نہیں، قریب ہو۔ اپنے ہاتھ سے نوالا توڑا، اس کو سالن میں لگایا اور اس کو کھلایا، اس کے منہ میں ڈالا، اور اس کو پانی دیا کہ یہ پیو، اور پھر اس کا جھوٹا پانی پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نا وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ گیا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، جس مذہب میں آپ ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھائیں۔ یہ ہے اخلاق۔ تو اسلام کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اچھے اخلاق پیش کرنے کے لیے ضرور ان سے تعلق رکھنا چاہیے،
یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کو کون سا طبقہ کہتے ہیں، ماڈرن طبقہ، وی آئی پی طبقہ، کہ اس لیے تعلق رکھے کہ ان کے ساتھ ہم اچھی اچھی شرابیں پئیں اور فضولیات، وہ غلط ہے۔ تو یہ جو مودت، اور اس کے تقریباً 5-6 قسمیں بنتی ہیں غیر مسلموں سے تعلقات کی، لیکن آپ کے محلے میں رہتا ہے کوئی تو اس سے اچھے برتاؤ سے پیش آنا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک اچھا تاثر جانا چاہیے اس کے سامنے، اور اچھے اخلاق، کوئی اس کا مسئلہ بن جائے اس کو بالکل یہ محسوس نہ ہو کہ میں کہیں کسی اور پتہ نہیں کہاں کن لوگوں میں بس رہا ہوں۔ یہ غالباً ہندوستان کا شاید میرے خیال میں واقع ہے کہ وہ، یا انگلینڈ کا، مجھے ذہن میں نہیں ہے، وہاں ایک ہی گھرانہ تھا غیر مسلم، تو ان کی جو فوتگی ہو گئی تو مسلمانوں نے اس کو کندھوں پر اٹھا کر اس کی جو رسومات ہیں اس کے لیے وہ ادا کی آخری۔ تو یہ اچھی بات ہے، اچھے طریقے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کھانا ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اور تعلقات اختیار کرتے ہوئے انہی کے رنگ میں رنگا جائے، بلکہ اسلام کا رنگ وہاں پیش کرے اور اس پر اس کا اثر جانا چاہیے۔ تیسرا جو سوال ہے کہ درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ درود شریف کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا بندہ نا غمگین نہیں ہوتا، کوئی غم لاحق نہیں ہوتا، روزی کی اسے تنگی نہیں ہوتی، اس کو معمول بنانا چاہیے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں مولانا عبدالغفور صاحب، جب بھی کوئی بندہ، وہ دم شم کرتے ہیں، لوگوں کو تعویذ بھی دے دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا، مسئلہ مسائل پریشانی ہے، کہتے ہیں درود شریف پڑھو، زیادہ پڑھو، پھر ساتھ بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح پڑھو کہ درود شریف پڑھتے رہو، 15-20 مرتبہ ہو جائے تو کہو یا اللہ اس کو قبول فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری طرف سے یہ ہدیہ پیش فرما، اس کی برکت سے اے اللہ ہمارا جو اٹکا ہوا کام ہے، جو پریشانی ہے، دور فرما۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک صاحب تھے، وہ انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر کی، پریشانی یہ ظاہر کی کہ وہ انگلینڈ سے یہاں آئے تھے اپنے بچے کا رشتہ کرنے کے لیے، شادی طے ہوئی تھی بات، تو جب یہاں وہ بیچارہ آ گیا خرچہ کر کے، تو وہ جو بچی والے تھے انہوں نے کہا کہ وہ اس کا چاچو ہے سعودیہ میں غالباً، جب تک وہ نہیں آئے گا ہم شادی نہیں کریں گے۔ پریشان ہو گیا، میں اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں، پہلے انہوں نے بتایا نہیں، تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس لیے آیا ہے، تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہو۔ اس نے بلا تعداد پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن کیا کہتا ہے، گھر سے باہر نکلا، دیکھا تو وہ سامنے سے گزر رہا ہے اس کا چاچا جو سعودیہ میں تھا۔ کہو کب آئے ہو آپ؟ بس یار پچھلی رات کو پہنچا ہوں۔ اچانک آ گئے؟ بس کہتا ہے اچانک میرا دل وہاں سے، وہ کچھ دل میں ایسے ہوا بس جاؤں، گھر جاؤں، تو بس آ گیا ہوں۔ اب یہ بندہ ان کے گھر گیا، یار یہ چچا تو اس کا آ گیا ہے، اب کچھ دن طے کرو، تاریخ طے کرو اور شادی کرو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بہانہ رکھا تھا، ہم تو شادی نہیں کرنا چاہتے، نہیں دینا چاہتے۔ اب یہ ظاہر بات ہے، اب جو بچے کی شادی کے لیے آیا ہے اس پر کیا گزرے گی۔ پھر یہ آیا مولانا کے پاس کہ حضرت یہ معاملہ ہوگا، انہوں نے کہا درود شریف پڑھو، بس پڑھتے رہو۔ تو یہ گھر میں تھا، ایک بندہ آیا، یار پریشان کیوں بیٹھے ہو، کیا مسئلہ ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ساری داستان سنائی، اس نے کہا یہ پریشانی ہے، میری بہن ہے یا بیٹی ہے جناب، میں اس کا تمہارے بیٹے کا عقد میں دیتا ہوں، نکاح کرتا ہوں۔ کہا یار آپ سوچ لو بھی، یہ آپ آنن فانن کر رہے ہو، پتہ نہیں گھر والے تمہارے مانے کے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بس آپ تیاری کرو۔ 2-4 دن میں جناب وہ شادی ہوگی باعزت طریقے سے، اور اس سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا۔ تو یہ تو مثال عرض کی میں نے، ورنہ درود شریف کا وہ آپ نے یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے، اس کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا، قصیدہ بردہ شریف، اس میں بھی درود شریف حضور علیہ السلام کی تعریف ہے۔ اس کی مختلف روایات ہیں، بھئی جہاز غرق ہو رہا تھا، وہ انہوں نے وہ تو غالباً درود تنجینا کے بارے میں، اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات،
تو اللہ تعالیٰ نے جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور اس طرح اور بھی بیمار تھے یہ امام ابو بصیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ قصیدہ بردہ شریف ہے، تو انہوں نے نا حضور علیہ السلام کی تعریف میں اشعار لکھے، درود شریف پڑھا، تو خواب میں اللہ کے رسول نے ان کو چادر عنایت فرمائی کہ اپنے جسم پر لگاؤ ڈالو، اور بیماری ان کی ختم ہو گئی۔ تو درود شریف کی برکت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ بڑے معاملات آسان فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی۔ آخری جو سوال ہے بھائی، گزشتہ روز 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے تو وہ تو سب آپ نے دیکھ لیے۔ الیکشن تو یہ جمہوری سسٹم ہے ہمارے ملک کا، اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بس جس کے ساتھ بندے زیادہ ہو جائیں وہ جیت جاتا ہے۔ میں ایک بڑی عجیب بات کہا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ بڑا عجیب نظام ہے یہ۔ کون سا؟ یہ جمہوری سسٹم جو الیکشن ہوتے، ایک آدمی ہے وہ لیتا ہے 1 لاکھ ووٹ، دوسرا اس سے صرف 1 ووٹ کم لیتا ہے، دوسرا اس سے صرف 1 ووٹ کم، یہ ممبر اسمبلی بن جاتا ہے، جیت جاتا ہے، اور وہ جس کا 1 ووٹ کم ہے، بندے تو اس کے ساتھ بھی بس 1 کم ہے نا، اتریں گے۔ بس یہ نظام ہے، چل رہا ہے۔ اب یہ جو ہمارے ملک میں ہوئے ہیں الیکشن، اس میں بس اتنا ہی ہے کہ جو بیچارے بن گئے نا، ان کو اپنی نیتیں ٹھیک کرنی چاہیے، جو بن گئے کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، اور اپنا یہ جو ان کا چناؤ ہوا ہے اس کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مخالف تھا اس کو جناب صحیح شکنجے میں دینا ہے، تو آخرت میں بھگتنا پڑے گا، بڑا خطرناک ہے۔ یا اس لیے نہیں کہ میں نے پلاٹوں پہ قبضے کرنے، زمینوں پہ قبضے کرنے۔ کل میں سوچ رہا تھا پرسوں کہ بھئی یہ بیچارے کوئی کونسلر بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، کوئی چیئرمین بنتا ہے، مختلف یہ جو ہمارے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، تو یہ جو قبضے کرتے ہیں بیچارے، کیا بنے گا ان کا؟ ملی بھگت کر کے پٹواریوں سے اور زمینیں اپنے نام کرتے ہیں، کراتے ہیں، یا پلاٹ دوسروں کو دلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 بالش زمین ناجائز قبضہ کی 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں اللہ ڈالیں گے۔ اگر اس طرح کی نیت ہے تو پھر تو بڑی خطرناک بات ہے، دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ اگر اچھی نیت ہے کہ ملک و ملت میں دین کا، اسلام کا بول بالا ہو، غریبوں کو حقوق ملیں، ان کی ہمدردی، خیر خواہی، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس ڈگر پہ لائے، ورنہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لوگ بیچارے کئی آئے چلے گئے قبروں میں۔ تو جنہوں نے اچھا کیا ان کو لوگ اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اچھا نہیں کیا تو لوگ ان کو اچھے طریقے سے نہیں یاد کر رہے، ان کا ذکر خیر نہیں ہو رہا۔ اللہ کے ہاں جو معاملات ہیں ان کے وہ تو ہیں ہی ہیں، دنیا میں کم از کم بندہ کوئی ایسی نیکی چھوڑ جائے، کر جائے کہ کم از کم دنیا والے کہیں یار اچھا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ جو کہا سنا اس پر عمل نصیب فرما۔ یا اللہ وہ جو شبیر صاحب کی بچی ہے، یا اللہ اس کو بازیاب فرما کر والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرما، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی بھی اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما، پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کی بھی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدات کی بھی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کی جو حاجات ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی جو حاجات ہیں، سب کی جائز حاجات مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و احسان سے اللہ قبول اور منظور فرما، ہمارے اٹکے ہوئے اور رکے ہوئے کاموں کو اپنے فضل سے پائے تکمیل تک پہنچنے کے اسباب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه